یہ کیا ہے؟ یہ سبق ہے. یہ سبق کہاں سے آیا؟ یہ سبق اس فرمان سے آیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. چاہیے کیا؟ دیکھنے والی آنکھ. اور آگے سائنس اس کی مہربانی کی نشانیاں ہوتی ہیں. کبھی اس کی ناراضگی کی بھی انسانی زندگی کے اندر نشانیاں ملتی رہتی ہیں کہ رب راضی نہیں ہے اس کام کے اوپر. اور اس میں میں جو اپنے لیے کہتا ہوں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں. میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ میری کوئی امید ٹوٹی ہے, میرا کوئی ارادہ پورا نہیں ہوا, یا کسی جگہ مجھے بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے زندگی میں, جدوجہد میں آپ ہمیشہ آگے دیکھتے ہیں نا, فیوچرسٹک ہوتا ہے بندہ, یا مجھے تھوڑی سی کسی جگہ مجھے کھینچا جاتا ہے, تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. سچ یہ ہے, میں کہتا ہوں مالک میں تیری یاد میں ہوں. جن کو وہ چھوڑ دیتا ہے وہ اس کی یاد میں نہیں ہوتے. جن کی رسی دراد ہوتی ہے یہ ناراضی کے اظہار کا ایک سائن ہے, اور رب کے راضی ہونے کے اظہار کا سائن یہ ہے کہ وہ آپ کو پہلے سٹیپ کے اوپر روک دے کہ یہ ہوس کی طرف جاتا ہے, یہ لالچ کی طرف جاتا ہے, یہ ہرس کی طرف جاتا ہے, یہ اس کے ناپسندیدہ بندوں. اب نماز پڑھتے روزانہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلانا جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں, ان کے راستے پہ نہ چلانا جنہیں تو بھول گیا تیرے غضب کا شکار ہو گئے, ان کے راستے پہ بالکل نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے, ان کے راستے پہ نہ چلانا جو تمہاری فہرست سے خارج ہو گئے. اپنی لسٹ میں رکھنا, اپنی نظر میں رکھنا, اپنی مہربانی میں رکھنا. جب کھینچا جائے تو سمجھیں اللہ رب العزت کی مہربانی شامل حال ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ آپ تباہی کی طرف دوڑیں. اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ آپ گمراہ ہو جائیں. اللہ رب العزت آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اور آخری بات, ریولیوشنز جو خدا نے ریویل کیا, اس کو میں تھوڑا سا شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے, ریولیوشنز یہ ہے کہ جو اسکرپچرز اللہ رب العزت نے, جو پیغامات اللہ رب العزت نے, جو صحف, رسائل, کتابیں اپنے پسندیدہ نبیوں پہ نازل کی. سب کی تفصیل کسی جگہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے, لیکن 4 بڑے معروف ہیں. اور ان میں سے جب تحریف ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگلی کتاب آتی رہی. ایک کتاب اپنی اصل صورت میں تھی, دوسری کی ضرورت نہیں تھی. جب نبوت کا خاتمہ کیا گیا 7 کتاب بند کر دی گئی, آخری بھیج دی گئی, وہ سلسلہ بھی رک گیا. اس لیے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے سمیت یہ موقع دیا ہوا ہے زندگی میں, ابھی ان کے پاس گنجائش ہے, ابھی ان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے, ابھی ان کی زبان چلتی ہے, ابھی ان کے بازو ہلتے ہیں, ابھی ان کی ٹانگوں میں جان ہے, ابھی وہ بستر سے اٹھ سکتے ہیں. اپنے ارد گرد دیکھیے ایسے ہیں جو ایسا نہیں کر سکتے. ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں, ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس کتاب سے رشتہ مضبوط کریں. اور یہ جو ورس سورہ الراف کی 156 میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی, یہ ساری تفصیل ہمیں وہی راستہ دکھاتی ہے. میں صرف ایک اور جگہ سے, سورہ التوبہ ورس نمبر 18, سورہ التوبہ ورس نمبر 18, اس میں سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پیش کر کے باقی گفتگو, وقت کم بچا ہے, اگلے لیکچر میں اگلے ہفتے انشاءاللہ کروں گا. وہ صحیح صحائح ستہ میں سے بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے ایک ارشاد بیان کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اونٹ پہلے سے بھاری وزنی اور صحت مند ہو کے, اور جن کی بکریاں پہلے سے بھاری, یہ علامتیں ان پہ اگلی دفعہ میں گفتگو کروں گا, صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کنٹینیوٹی, اور جن کی بکریاں پہلے سے بھاری ہو کے قیامت کے دن جب وہ آئیں گے اللہ کے دربار میں اور حضور شفاعت کے لیے وہاں پہ موجود ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے, کھڑے ہوں گے, تو وہ بکریاں ان کے کندھے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہوں گی, وہ اونٹ ان کے کندھے کے اوپر چڑھے ہوں گے اور ان کو کھروں کے نیچے روندیں گے.
اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف امید لگا کے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچائیے، جو آپ کے الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ، آپ ارشاد فرمائیں گے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرا کام تو تم تک بات پہنچانا تھا۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو اس عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ وہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ جو زکوٰۃ بچاتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ سے کتراتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ جو مسکینوں زیر دستوں کا حق ہے اس کو کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالی ہمیں اس قیمتی گفتگو سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کی آراء اور آپ کی تجاویز کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجیے liq@atv.com.pk۔ آپ بذریعہ خط ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد۔ وقت چونکہ محدود ہے، مہمانوں سے معذرت کے ساتھ سوالات شامل نہیں کر سکیں گے آج ہم۔ ڈاکٹر صاحب، حاصل گفتگو۔ میں ہمیشہ جگ بیتی پہ بات کرتا ہوں، آج تھوڑی سی آپ بیتی پہ بات کر لیتا ہوں۔ کسی نے ایک مکالمہ بنایا ایسے ہی، اور وہ مکالمہ یہ ہے کہ خدا اور بندے کا سوال و جواب، اس کو سمجھ لیجئے، فکشن ہے یہ، کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش پوری کر دے۔ God says your prayer is allowed but not today، کہ آپ کی دعا مانی گئی۔ کبھی کبھی اللہ کا جواب ایسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آج نہیں۔ بندہ پھر دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ پاک مجھے فلاں چیز سے نواز دے۔ اللہ رب العزت پریکٹیکلی ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تیری دعا مانی گئی لیکن یہ چیز نہیں، something better than this۔ آپ اس میں خدا کی نشانیاں، اس کی آیات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی کرتا رہتا ہوں، آپ بھی یقیناً کرتے ہوں گے۔ ایک دوسرا، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی امتحان آتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی نشانی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پہلو یہ نکالنا چاہیے، عربی میں کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال من الاحوال، کہ مالک تو نے کسی بڑی بات سے بچا کے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ میرے لیے بھی چھوٹا سا امتحان تھا، میں اس کی حمد کے طور پہ اس امتحان پہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی دعا دیجئے اللہ رب العزت جلد نارملسی دے، اور جو ٹیم آپ کے لیے پروگرام منعقد کرتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔